ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ، میں جانوروں کی بولیاں سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر بضد رہا۔ الغرض آپ علیہ السلام نے اس کی مسلسل ضد پر اس کو جانوروں کی بولیوں کا علم سکھا دیا۔ الغرض وہ گھر پر جاتا ہے، صبح کے وقت اس کی خادمہ دسترخوان جھاڑتی ہے تو باسی روٹی کا ٹکڑا مرغ کے آگے جا کے گرتا ہے۔ مرغ اس روٹی کے ٹکڑے پر لپکتا ہے۔ قریب ہی کھڑا ہوا کتا آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو دانا وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتا ہے، روٹی مجھے دے دے۔ لیکن وہ مرغ کہتا ہے کہ جا، غم نہ کر، کل آقا کا گھوڑا مر جائے گا، تجھے اللہ پاک پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ مالک جو کہ قریب ہی بیٹھا تھا، وہ ان کی بولیاں سمجھ رہا تھا، لہٰذا وہ بازار جا کر گھوڑا فروخت کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اگلے دن پھر اس کی خادمہ دسترخوان جھاڑتی ہے تو اسی طرح روٹی کے ٹکڑے نیچے گرتے ہیں۔ مرغ پھر روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیتا ہے اور کتا پھر اس کا منہ تکتا رہ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، کل تو نے جھوٹ بولا تھا کہ مالک کا کتا، مالک کا گھوڑا مر جائے گا۔ وہ کہتا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ مالک کا گھوڑا تو مرنا تھا، لیکن وہ جس بندے کو فروخت کیا تھا اس کے گھر جا کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بے فکر رہے کہ کل مالک کا خچر مر جائے گا۔ مالک ان کی بولی سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، لہٰذا مارکیٹ پہ جا کر وہ اپنا خچر بھی فروخت کر دیتا ہے۔ دوسرے دن خچر کے مرنے کا واقعہ نہ ہوا تو کتے نے مرغ سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ مالک کا خچر مر جائے گا، وہ نہیں مرا۔ اب کی بار مرغ کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ مالک کا غلام بیمار پڑے گا اور کل وہ مر جائے گا، لہٰذا اس کے مرنے پر مالک غریبوں کو، فقیروں کو روٹیاں کھلائے گا تو اس میں ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ مالک نے جب یہ سنا تو وہ غلام مارکیٹ میں جا کر اچھی قیمت میں فروخت کر ڈالتا ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جانوروں کی بولیاں سیکھ کر بہت زیادہ دانائی اور سمجھداری کا کام کیا ہے۔ اب کی بار وہ اچھی قیمت پر اپنے غلام کو بھی فروخت کر دیتا ہے۔ اگلی دفعہ پھر جب روٹی کے ٹکڑوں کی طرف مرغ لپکتا ہے تو کتا کہتا ہے کہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، مسلسل تیسری دفعہ تو نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اب کی بار مرغ کہتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ مالک پر اس گھوڑے کی صورت میں مصیبت آنی تھی، مالک نے وہ گھوڑا بیچ دیا، وہ کسی اور کے گھر جا کر مر گیا۔ پھر خچر کی صورت میں، پھر مالک کے غلام کی صورت میں مصیبت آنی تھی، مالک نے اپنی تمام مصیبتوں کو اپنے اوپر سے ہٹا کر کسی اور کے اوپر ڈال دیا۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ کل ہمارا مالک خود مر جائے گا، اس کے مرنے پر اس کے ورثہ، اس کے وارث ایک گائے ذبح کریں گے، اس کا گوشت ہم مل کے کھائیں گے۔ اب کی بار وہ مالک بہت پریشان ہوتا ہے، بھاگتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عرض گزار ہوتا ہے، پورا واقعہ بیان کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو تمہارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا، جو مصیبت تمہارے تقدیر میں لکھی تھی وہ تم نے اپنے اوپر سے ٹال کر کسی اور پر ڈال دی، اب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اب میں صرف تمہارے لیے تمہاری ایمان کی سلامتی اور بخشش کی دعا کر سکتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ دراصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی آنے والی مصیبت دراصل بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ بعض اوقات
ہم کسی چھوٹی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں اور وہ بہت بڑی مصیبت کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہمیں ہر مصیبت، ہر پریشانی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔